آج ہم ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ ان کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں بھی دی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet ایوب علیہ السلام۔ جب بھی ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک ورڈ دماغ میں گھوم جاتا ہے، صبر۔ بہت سے لوگ تو آپ کا نام ہی صبر ایوب کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر ایسا جڑا ہوا ہے، صبر کا نام آتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام سامنے آتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا نام لیں تو صبر کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے وہ بہت ہی حیرت انگیز تھے، یعنی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بہت سے نوکر چاکر تھے، بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولادیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں، ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چالو کیا تاکہ بعد میں ایوب علیہ السلام آنے والے لوگوں میں صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولادیں انتقال فرما گئی تھیں۔ اولاد کا بچھڑ جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے، پر ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے ہی فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی، اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے بیٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مسلز گھلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری کہیں انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی تھیں۔ وہ بہت وفادار بیوی تھیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتیں، انہیں کھلاتی پلاتی تھیں اور انہیں نہلاتی بھی تھیں۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ دوائی کے لیے کچھ پیسے مل سکیں۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1 یا 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال تک رہی۔ کچھ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا دور پورے 18 سال تھا۔ ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے، انہوں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم سکھ چین سے کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ آپ کی بیوی نے فرمایا 80 سال سے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب سے دعا کرنے میں شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر یا میری اس حالت کو بدل دے، جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے خوشحالی میں 80 سال گزارے ہیں،
اسی طرح 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئیں، کیونکہ انہیں یقین تھا اگر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیں تو آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے انہیں نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ ان کے گھر کا خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پر آزمائش آن پڑی ہے اور تو الرحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے ہی موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی آتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے پہلے جیسے صحت مند ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں۔ ان سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ جب میرے شوہر صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنا شروع کر دیا تھا۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے انہیں صحت، دولت، اولاد اور خاندان عطا کر دیا۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے، جسے چاہے اسے نوازتا ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لے لیں تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے صبر کی تعریف کی ہے، اور آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔